السلام علیکم۔ افسوس آج کا مسلمان بیت اللہ کا طواف کرنے کو ہی حج سمجھتا ہے، جبکہ ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا بھی میرے اللہ نے حج قرار دے دیا ہے۔ کچھ نادان لوگ اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں اور ان کو منانے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا کوئی حج قبول نہیں ہوتا جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں۔ حج ویسے تو اسلام میں بہت بڑا فریضہ ہے، جس کا حج قبول ہو جائے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گویا وہ ابھی دنیا میں آیا ہو۔ لیکن حج تو اس کا قبول ہوگا جس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں گے۔ بے حس بے زمین لوگ جس کی وجہ سے دنیا میں آئے، جس نے پالا پوسا، خود گیلے میں سوئی، انہیں سوکھے میں سلایا، خود جاگتی رہی کہ کہیں میرے بیٹے کو گرمی نہ لگے، کہیں میرے بیٹے کو مچھر نہ کاٹے، ہر وقت ہر جگہ خیال رکھا۔ لیکن اولاد اتنی بے حس ہے، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو بوجھ لگنے لگ جاتے ہیں، ان کا وجود باعث رحمت ہوتا ہے اور ان کو باعث زحمت سمجھنے لگ جاتے ہیں، ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بات ہی نہیں سنتے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی شخص کا واقعہ سنائیں گے جو اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ ہم کو یہ تو پتا ہے کہ حج کتنا بڑا فریضہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب و خاص لوگ جن کو وہ چاہتا ہے حج پر بلاتا ہے۔ کچھ تو بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو وہاں جاتے تو ہیں حج کرنے، لیکن ان کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے حج کو قبول نہیں کرتا۔ ایسے لوگ ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں جو حج کو فریضہ تو سمجھتے ہیں، لیکن ماں باپ کو سنبھالنا، ان کا خیال رکھنا اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ بے حس لوگ یہ بھول جاتے ہیں جب یہ کمزور تھے تو ماں باپ نے ان کو کھلایا پلایا، اتنا بڑا کیا، ہو سکتا ہے وہ ان کو کھلا دیتے ہوں اور خود بھوکے رہتے ہوں، پر ان کو کچھ یاد نہیں۔ جو انسان اپنے ماں باپ سے وفا نہ کر سکے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ محبت کو ترستا ہے، کیونکہ ماں باپ سے زیادہ نہ تو کوئی آپ کا سگا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ماں باپ سے زیادہ آپ کو پیار کر سکتا ہے۔ ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر دکھ دینے والوں کی روح کیوں نہیں کانپتی؟ میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کے دل میں کیا خوف خدا نہیں ہے؟ ہم آپ کو اس حوالے سے ایک شخص کا واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا۔ اس سال حج پر بڑا رش تھا، لاکھوں لوگ آئے تھے۔ میں نے عرض کی کہ مولا سب کا قبول ہوا یا کوئی رہ بھی گیا؟ تو فرماتے ہیں مجھے خواب آئی کہ لاکھوں لوگوں کا حج قبول ہو گیا، ایک محمد خارون بلخی ہے، اس کا قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کی تلاش شروع کر دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ محمد خارون بلخی کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو بڑا نیک شخص ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ کہتے ہیں مجھے خواب آئی ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا اور یہ تعریفیں کر رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ کس طرح کا نیک ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ 24ویں بار حج کرنے آیا ہے، ساری رات نفل پڑتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، بہت مالدار تھا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دی۔ فرماتے ہیں وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ پہاڑ کے پیچھے خیمہ لگایا ہوا ہے، وہاں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو وہ مصلے پر بیٹھا تھا، سلام پھیری، میں نے السلام علیکم کہا اور پوچھا کہ آپ محمد خارون بلخی ہیں؟ کہنے لگا ہاں، اور کہنے لگا کہ آپ مالک بن دینار ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس نے تو میرا نام بھی جان لیا بغیر بتائے۔ فرمانے لگے ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ کہنے لگا کہ کیسے آئے ہو مالک بن دینار؟ مالک بن دینار نے فرمایا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ فرمانے لگے کہ ہاں کیا کام ہے، کیوں آئے ہو مجھ سے ملنے؟ تو میں نے بتایا کہ میں تو آپ سے ملنے آیا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، وہ بات بتاؤ جو تم پوچھنے آئے ہو۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں تم سے ملنے ہی آیا ہوں۔ تو کہنے لگا نہیں، اور رو پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اسے اتنا بھی پتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ مجھے خواب آئی ہے؟ کہنے لگا کہ مالک بن دینار مجھے 24 سال ہو گئے، میں نے اس بے نیاز کے گھر کا طواف کرتا ہوں، حجر اسود کے بوسے لیتا ہوں، مقام ابراہیم پر نفل پڑھتا ہوں اور صفا و مروہ کی سعی کرتا ہوں۔ 24 سال بیت گئے، جب میں طواف الوداع کرنے کے قریب آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کر کہتا ہے کہ دوڑ جا، تیرا کوئی حج قبول نہیں ہوا۔ 24 سال مالک بن دینار کہتے ہیں میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے وہ معذور تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، چہرے پر عبادات کے نشان نمایاں تھے۔ میں نے کہا کہ پھر تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا یار؟ تو کہنے لگا کہ مت پوچھ، تو مجھ سے نفرت کرنے لگے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، تو بتا، نہیں کرتا تجھ سے نفرت۔ اس نے کہا کہ نہیں، مت پوچھ مجھ سے۔ تو میں نے اصرار کیا تو وہ کہنے لگا کہ اس لیے قبول نہیں ہوتا کیونکہ میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں۔ تو کہنے لگے کہ ماں کا نافرمان کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ اللہ نے دولت دی، جائیدادیں دی، گھوڑے، زمینیں، عیاش ہو گیا، یہ سب دیکھ کر میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا۔
میری ماँ بوڑھی تھی، عبادت گزار تھی، مجھے سمجھاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، ماں عصر کے بعد تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی۔ میں گھر آیا شراب کے نشے میں نے بولا ماں روٹی دو۔ ماں کہنے لگی کہ شرم کر، روزہ نہیں رکھتا تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ یہ لفظ میں نے سنا تو ماں کو ایک تھپڑ دے مارا۔ اماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، کہتے ہیں ساری رات میں شور سنتا رہا اور نشے میں پڑا رہا۔ اگلے دن میری آنکھ تب کھلی جب میری بیوی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں میکے جا رہی ہوں، میں ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا کہ ماں قتل ہو گئی؟ کہنے لگی کہ ہاں، کل رات تجھے جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، چھاتی کا دودھ پلایا، تو نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی ماں کو قتل کر ڈالا۔ کہتا ہے میں اسی وقت اٹھا جس ہاتھ سے میں نے ماں کو تھپڑ مارا تھا، اس ہاتھ کو میں نے کلہاڑے کے ساتھ کاٹ ڈالا، ساری جائیداد غریبوں میں بانٹ دی، ہر رات عبادت کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں، 25ویں بار حج کرنے گیا ہوں، لیکن میرا حج قبول نہیں ہوتا، نہ روزہ قبول ہوتا ہے نہ نماز قبول ہوتی ہے، کیونکہ میں اپنی ہی ماں کا قاتل ہوں۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بچے کتنے ہوتے ہیں؟ کئی ماں باپ کے 5 یا 6 ہوتے ہیں، کئیوں کے اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کو بوجھ نہیں لگتے۔ ماں باپ ایکول طریقے سے ان کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے نہایت ہی بھرپور انداز سے ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو ایک سوئی تک چبھنے نہیں دیتے، لیکن اولاد اتنی بے حس ہے کہ ان کے اندر انسانیت کا مادہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ وہ اپنے ہی ماں باپ کو لوارثوں کی طرح یتیم خانے چھوڑاتے ہیں۔ یتیم خانے بڑے پڑے ہیں بوڑھے ماں باپ سے۔ جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ان بچوں کو یتیم کہتے ہیں۔ جن بچوں کے ہونے کے باوجود ماں باپ یتیم خانوں میں ہوں، ان کی اولاد کو کیا کہوں میں؟ ان کو کیوں نہیں بھیجا ان کے ماں باپ نے یتیم خانے؟ ان کو بھی پتہ چلتا کہ جب اپنوں کے ہوتے ہوئے انسان لاوارث ہو جائے تو کیسا لگتا ہے۔ ماں باپ روتے ہیں بلکتے ہیں کہ ہمیں ان اناتھ آشرم سے لے جاؤ، ہمارا یہاں دل نہیں لگتا، لیکن ان بے حس عقل کی اندھی اولاد کو سمجھ ہی نہیں آتی، ان کی سسکیاں ان کا رونا ان کو سنائی ہی نہیں دیتا، اور چلے ہیں حج کرنے۔